قبلہ سلمان قمر قادری صاحب کچھ تو مسائل پیر صاحب نے بتا دیے، کچھ اگر دیگر مسائل پہ آپ بات کرنا چاہیں یا اوورآل فضائل جو ہیں رمضان کے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں مسائل تو جتنے درپیش ہیں تقریباً قبلہ نے بیان کر دیے، تو میں ایک دو حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان المبارک میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا جاء رمضان فتح ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، اور ایک حدیث میں ہے وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، ماشاءاللہ آپ بھی بہت بڑے اسکالر ہیں۔ یہ جو ہے نا بات سلسلۃ الشیاطین کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بہت سارے گناہ رمضان میں ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ جی، تو شیطان تو قید کر دیا گیا، مگر پھر بھی یہ گناہ کیوں ہم سے؟ تو یہاں محدثین اور علماء نے دیگر جو ہیں وہ اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ بڑے شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے تو چھوٹے شیطان جو ہیں وہ قید نہیں ہوتے، لیکن ایک جو بات جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں شیطان انسان کا دشمن ہے وہاں انسان کا اپنا نفس بھی اس کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ ویلڈ سوال ہے۔ تو اگر شیطان قید بھی کر دیا گیا اور ہمارا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، روزہ کے ساتھ ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے تو گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اور نفس پر کنٹرول جو ہے یہ روزے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جہاں دیگر ایام میں آپ حلال چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، روزہ ان سے بھی منع کرتا ہے۔ نفس چاہے حلال چیز کو بھی تو روزہ اس سے روکے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے نا تو اس کو دو خوشیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ کیا کون سی؟ ایک فرمایا اذا افطر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا، اب افطاری کا وقت آیا ہے تو حلال نعمتیں اس کے دسترخوان کے سامنے ہیں تو اسے ظاہر بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے۔ اور اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دوسری خوشی یہ ہے اذا لقی ربہ بصومہ، کہ روزہ دار کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس روزہ کے ذریعے اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو۔ سبحان۔ اور رب ذوالجلال سے ملاقات کی کتنی بڑی نعمت مترقبہ ہے۔ شہید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہید جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بعض احادیث میں تو ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ اس کے جسم سے ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ رب ذوالجلال کو اس کو دیدار ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب اسی لیے شہید کہتا ہے میں بار بار شہید ہوں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو کے لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے نگاہ قدرت سے دیکھے گا کہ کچھ لوگ جنت کے ایک کونے میں وہ حیران اور پریشان چہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو وہ کہیں گے مالک ہم شہید ہیں، تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر ہمیں جو چیز جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اور جس کے لیے ہم پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ جو لذت تیری راہ میں سر کٹا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آئی وہ لذت جنت میں محسوس نہیں ہو رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تو دنیا میں بھیج، پھر شہید ہوں، پھر تیری راہ میں جنت کا جان کا نذرانہ پیش کر کے آئیں۔ تو روزے دار جو ہوتا ہے شہید کو تو زندگی میں ایک بار ثواب ملتا ہے اور ایک بار دیدار نصیب ہوتا ہے، روزے دار کو ہر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت کی یہ نعمت